زندگی کی مصیبتیں ہلکی کرنا چاہتے ہو تو گناہ سے بچو، اصلاح چاہتے ہو تو غلطی تسلیم کرو۔ زندگی ایک پھول ہے اور محبت اس کا شہد۔ زندگی خوبصورت ہے، اس کی پوجا کرو۔ اگر تم نے ہر حال میں خوش رہنے کا فن سیکھ لیا تو یقیناً تم نے دنیا کا سب سے بڑا فن سیکھ لیا۔ اگر دل ہی دور ہو تو سر جوڑنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ چاند تک پہنچنے کے لیے زمین سے قدم اٹھانا ضروری ہے۔ زندگی ایک وعدہ ہے، اسے پورا کرو۔ زندگی ایک چوٹی ہے، اسے سر کرو۔ حسن نگاہ کی جستجو ہے، محبت مشکلات کی سیڑھی ہے، ہنسی راہ حیات کا راگ ہے۔ جہاں صرف جہالت ہی خوش رکھ سکتی ہو وہاں عقل مند ہونا بے وقوفی ہے۔ مسلمان بھائی کی غلطی معاف کریں۔ ہمیشہ کیے جانے والے اعمال اللہ تعالیٰ کو محبوب ترین اعمال ہیں، اگرچہ وہ تھوڑا ہی ہو۔ اپنی خوراک پاکیزہ و حلال کرو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ جب کہو تو عدل و انصاف کی بات کرو۔ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ موت کو ہمیشہ یاد رکھو لیکن موت کی آرزو کبھی مت کرو۔ حرص سے کچھ روزی نہیں بڑھ جاتی مگر آدمی کی قدر گھٹ جاتی ہے۔ انسان کی سمجھداری یہ ہے کہ وہ کفایت شعار ہو۔ اگر کوئی شخص قرض لے اور دینے کی نیت نہ ہو تو وہ چور ہے۔ اپنی زبان کی حفاظت کرو اور تیرا گھر کشادہ ہونا چاہیے، اور اپنی غلطیوں اور گناہوں پر رویا کرو۔ صدقہ تمہیں ہزار آفتوں، مصیبتوں، پریشانیوں اور امتحان کی کٹھن مراحل سے نجات دلاتا ہے۔ مسکراہٹ بھی بہترین صدقہ ہے۔ کسی مستحق کی لاکھوں کروڑوں کی مدد کی بجائے بنیادی ضرورت کے چند روپے کے مستقل روزگار کا وسیلہ کئی درجے بہتر ہے۔ جب کوئی شخص قتل کرتا ہے تو قاتل کہلاتا ہے، اور جب جج اسے موت کی سزا کا حکم سناتا ہے تو منصف کہلاتا ہے۔ جو خدا سے بہت قریب ہو، جو شخص خالق اور دوسروں کا بوجھ اٹھانے والا ہے۔ جب کام زیادہ ہو تو سب سے پہلے اس کام کو ہاتھ میں لو جو سب سے اہم ہو۔ دنیا میں نیک کام کر کے مر جانا آب حیات سے بہتر ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی موت سے پہلے موت کا اعلان کرتی ہے۔ جو عمل آج تم پر بھاری ہے وہ آخرت میں میزان پر زیادہ وزنی ہوگا۔ شرافت سے جھکا ہوا سر ندامت سے جھکے ہوئے سر سے بہتر ہے۔ کلام میں نرمی اختیار کرو، لہجے کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو، ممکن ہے وہی اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب بن جائے۔ تقدیر تدبیر پر ہنستی ہے۔ کوئی شخص تقدیر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جو شخص دوسرے کے غم سے بے غم ہے وہ آدمی کہلانے کا حقدار نہیں۔ دشمن سے ہمیشہ بچو اور دوست سے اس وقت بچو جب وہ آپ کے منہ پر آپ کی تعریف کرنے لگے۔ اگر چڑیوں میں اتحاد ہو جائے تو وہ شیر کی کھال اتار سکتی ہیں۔ شیریں کلام اور نرم زبان غصے کی آگ پر پانی کا کام کرتی ہے۔
عقل مند انسان محفل میں اس وقت تک نہیں بولتا جب تک خاموشی نہ ہو جائے۔ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے پانی اور خشکی میں فساد پھیل گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز فنا ہے، باقی رہ جانے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اپنا راز پوشیدہ رکھنا حکمت ہے۔ بچپن کا علم پتھر کی لکیر ہوتا ہے۔ لوگوں کو اچھی بات کہو۔ جب معاہدہ کرو تو اللہ تعالیٰ کے معاہدہ کو پورا کرو۔ کوئی بھی قوم، قبیلہ یا برادری اچھی یا بری نہیں ہوتی۔ ہر انسان اپنی ذات کی حد تک اچھا یا برا ہوتا ہے۔ انسان کو ہمیشہ اپنے سے نیچے دیکھنا چاہیے۔ ساحل سمندر کا لب ہے، ندی پہاڑ کا آنسو ہے، نیک ہمسایہ برے وقت کا بہترین دوست ہے، آزادی روح کے لیے آکسیجن ہے، خوبصورتی زندگی کا پھول ہے، اعتماد ہی زندگی کا معراج ہے۔ جس کے پاس کتاب ہے وہ اکیلا نہیں۔ دنیا کی محبت اندھیرا ہے اور اس کا چراغ تقویٰ ہے۔ بدقسمت انسان وہ ہے جو نہ استاد ہے نہ شاگرد۔ زندگی ایک امانت ہے، اس کی حفاظت کرو۔ بدگمانی سے بچو کیونکہ یہ کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ اپنی شخصیت پر نظر رکھیے، یہ آپ کا مقدر بن جاتی ہے۔ سب سے بڑا جہاد کلمہ حق کا ظالم سلطان کے آگے کہنا ہے۔ برائی ہو جائے تو اسے ختم کرنے کے لیے نیکی کرو۔ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ مسلسل گرنے والے قطرے چٹان میں سوراخ کر دیتے ہیں۔ جو شخص اللہ سے محبت کرتا ہے وہ تنہائی پسند ہوتا ہے۔ جس میں برداشت کی قوت ہوگی وہ کبھی بھی شکست نہیں کھائے گا۔ لالچ سے انسان برائی پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ خوشی چاہتے ہو تو دوسروں کو خوشی دو۔ کامیابی چاہتے ہو تو ماں کی خدمت کرو۔ اپنی شخصیت نکھارنا چاہتے ہو تو جھوٹ سے بچو۔ ہر کسی پر اعتبار کرنا خطرناک ہوتا ہے۔ کسی پر بھی اعتبار نہ کرنا سب سے خطرناک ہوتا ہے۔ جو دوست کے دکھ کو دیکھ کر دکھی نہیں ہوتے ان پہ بڑی آفت آتی ہے۔ انسانوں کی بے غرض خدمت کرنا یہی انسانیت کی معراج ہے۔ زندگی کا سب سے مشکل کام اپنے علم پر عمل کرنا ہے۔ انسانیت بیش بہا خزانہ ہے، اس لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ خاموشی بہت بڑی حکمت عملی ہے۔ دوستی صورت نہیں سیرت دیکھ کر کرنی چاہیے۔ ہر مشکل انسان کی ہمت کے امتحان لینے کے لیے آتی ہے۔ کسی کا دل نہ دکھا کہ تو بھی دل رکھتا ہے۔ جب تم سے کوئی ملے تو سلام کریں۔ جب کوئی دعوت کرے تو قبول کریں۔ جو چیز اپنے لیے پسند کریں وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند کریں۔ دل کا سکون چاہتے ہو تو حسد سے بچو۔
موتی اگر کیچڑ میں بھی گر جائے تو بیش قیمت ہے، دھول اگر آسمان پر بھی چڑھ جائے تو بے قیمت ہے۔ اپنے عمل سے اونچا ہوں، نہ کہ کسی کو نیچا دکھا کے۔ اگر میں 1000 بار بھی کامیاب نہ ہو سکوں تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں 1000 بار ناکام ہوا۔ اگر روزی کا انحصار عقل مندی پر ہوتا تو بے وقوفوں سے بڑھ کر کوئی تنگ دست نہ ہوتا۔ تقدیر پر یقین رکھو اور تقدیر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو۔ ہماری زندگی کے تمام معاملات تقدیر سے وابستہ ہیں۔ تقدیر کو اپنے نفس کا عذر نہ بناؤ کہ اسے بہانہ قرار دے کر عمل چھوڑ دو۔ تقدیر کے معاملے میں فکر کرنا ایسا ہے جیسے کوئی اندھیری رات میں چلے۔ تعجب اس پر جو تقدیر کو پہچانتا ہے پھر بھی جانے والی چیز کا غم کرتا ہے۔ زبان درست ہو جائے تو اعمال خود بخود درست ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ مجھے فصیح و بلیغ جھوٹے سے، بدکار سچے سے زیادہ محبت ہوگی۔ اگر تم غریب پیدا ہوئے ہو تو یہ تمہاری غلطی نہیں، لیکن اگر تم مرتے وقت بھی غریب رہو تو یہ تمہاری غلطی ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس نے زندگی میں کبھی کوئی غلطی نہیں کی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے زندگی میں کبھی کوئی نیا قدم نہیں اٹھایا۔ اگر آپ جیت جائیں تو آپ کو کبھی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ اپنا موازنہ اس دنیا میں کسی کے ساتھ بھی مت کرو۔ غصہ عقل کو کھا جاتا ہے۔ حسد نیکیوں کو ایسے جلاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو۔ جس شخص کو پرکھنا ہو اس کی دوست دیکھو، کیونکہ دوستی ہمیشہ ہم خیال لوگوں سے ہوتی ہے۔ جو کوئی اللہ پر توکل رکھے گا اللہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ حق کا پرستار کبھی ذلیل نہیں ہوتا، چاہے سارا زمانہ اس کے خلاف ہو جائے، اور باطل کا پیروکار کبھی عزت نہیں پاتا، چاہے چاند اس کی پیشانی پر ظاہر ہو جائے۔ مہمان کے واسطے زیادہ خرچ کرو کیونکہ یہ اسراف فضول خرچی نہیں ہے۔ گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے، جبکہ نیکی پر غرور نیکی کو تباہ کر دیتا ہے۔ زندگی ایک چیلنج ہے، اس کا مقابلہ کرو۔ زندگی ایک غم ہے، اس پر غالب رہو۔ زندگی ایک قرض ہے، اسے ادا کرو۔ زندگی ایک سفر ہے، اسے مکمل کرو۔ پانے سے پہلے کھو دینا اتنا تکلیف نہیں دیتا جتنا کہ پا کے کھو دینا۔ زیادہ خوشحالی اور زیادہ بدحالی دونوں برائی کی طرف لے جاتے ہیں۔ باتیں کرنا سب کو آتا ہے مگر تاثیر بیاں کی کسی کسی کا مقدر ہوتی ہے۔ یتیم تمہارے بھائی ہیں۔ نیکیاں گناہوں کو دور کرتی ہیں۔ قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو کر سنا کرو۔ مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ رزق دینا صرف اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ دنیا میں جیسا کرو گی آخرت میں ویسا ہی پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔
شراب اور جوئے میں فائدے بھی ہیں مگر نقصان بہت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیز پیدا کی ہے ان کا کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور رکھا ہے۔ مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ فائدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور نقصان انسان کی اپنے ہی بدعمالی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اے اہل ایمان، اللہ کا بہت ذکر کیا کرو، بدلہ اتنا لیا جائے جتنا تم پر ظلم کیا گیا۔ نماز برائی سے اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ مصیبت کے وقت میں نماز اور صبر سے مدد لیا کرو۔ ماں جنت کا دوسرا نام ہے۔ ماں کی نافرمانی کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ عالم کے علم کی سب سے بڑی زکوٰۃ یہ ہے کہ وہ جاہل کی جہالت کو برداشت کرے۔ گناہ سے نفرت کرو، گناہگار سے نہیں۔ کانٹوں سے بھری ہوئی ٹہنی کو ایک پھول پرکشش بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوشحالی بھیجی تو اپنی خواہشوں کو وسیع نہ کرتے جا۔ جاہل کے لیے سب سے اچھی بات خاموشی ہے۔ ہر ناکامی آپ کے لیے کامیابی کی راہ تلاش کرتی ہے۔ جس میں ادب نہیں اس میں سب برائیاں ہی برائیاں ہیں۔ اللہ کی قوانین سے ہٹنے والا کبھی محفوظ نہیں رہ سکتا۔ مسکراہٹ بھی صدقہ ہے۔ ماں کے بغیر گھر قبرستان ہے۔ نا امید ہونے سے عمر گھٹتی ہے۔ بات کو پہلے سوچو پھر منہ سے نکالو۔ صرف نیک ہی نہ بنیے، نیکی کر کے بھی دکھائیے۔ کسی کا دل مت توڑو کیونکہ تم بھی دل رکھتے ہو۔ کسی چیز کو اتنا مت تراشو کہ اس کا وجود ہی مٹ جائے۔ دنیا میں کوئی شخص جاہل نہیں ہے، ہر شخص سے کچھ نہ کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ جو لوگ اپنے چراغوں کو پس پشت رکھتے ہیں ان کا سایہ انہی کے راستے پہ پڑتا ہے۔ مالی نے کہا، ماں گلشن کا دلکش پھول ہے۔ آسمان نے کہا، ماں زمین پر اللہ تعالیٰ کا خوبصورت تحفہ ہے۔ شاعر نے کہا، ماں ایک ایسی غزل ہے جو ہر دل میں سما جاتی ہے۔ بادل نے کہا، ماں ایک ایسی دھنک ہے جس میں ہر رنگ نظر آتا ہے۔ سمندر نے کہا، ماں ایک ایسی ہستی ہے جو اپنی اولاد کے لاکھوں راز اپنے دل کی گہرائیوں میں چھپا لیتی ہے۔ اللہ نے موت اور زندگی پیدا کی تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ کون تم میں اچھے کام کرتا ہے۔ ماں الفت و شفقت کمی برسا کر اولاد کی پیاس بجھاتی ہے۔ ماں دل کی ٹھنڈک ہے، آنکھوں کا نور ہے، دماغ کا سرور ہے۔ وہ گھر جس میں ماں نہیں وہاں درد و الم پلتے ہیں۔ ماں کے بغیر گھر ایک قبرستان ہے۔ ماں کی آغوش انسان کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ ماں کی نافرمانی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ ماں کی بد دعا عرش کو ہلا دیتی ہے۔ ماں دنیا کی عزیز ترین ہستی ہے۔ ماں کے بغیر کائنات نامکمل ہے۔ کردار ایک ہیرا ہے جو پتھر کو کاٹ سکتا ہے۔
وقت کی ہار میں کارناموں کے پھول پروتے رہو۔ اللہ کی قربت کا نزدیک ترین راستہ عاجزی ہے۔ کیا فائدہ اس صورت کا جس کی سیرت اچھی نہ ہو؟ صرف بے وقف ہی ایک گھڑے میں 2 مرتبہ گر سکتا ہے۔ اعتماد وہ نازک آئینہ ہے جو ٹوٹنے کے بعد جڑ نہیں سکتا۔ بدلہ لینے میں جلدی اور نیکی کرنے میں تاخیر نہ کیجیے۔ جو شخص چاہے کہ اللہ اس پر ہمیشہ کرم کرتا رہے، وہ خدا کے بندوں پر کرم کرتا رہے۔ اصل طاقت برداشت کرنے میں ہے، انتقام لینے میں نہیں۔ اللہ کی راہ بظاہر کانٹوں بھری ہے، مگر در حقیقت اطمینان اور سکون کی دولت سے بھری پڑی ہے۔ جس درخت کی لکڑی نرم ہوتی ہے اس پر شاخیں زیادہ نکلتی ہیں، پس نرم تربیت اور نرم خو ہو جاؤ تاکہ تمہارے دوست زیادہ بن سکیں۔ اپنی قسمت پہ وہی شخص روتا ہے جسے سجدوں میں رونے کی عادت نہ ہو۔ ماں زمین پر نازل کردہ اللہ تعالیٰ کا انمول خزانہ ہے۔ ماں اپنے پیار کی خوشبو سے اولاد کو پروان چڑھاتی ہے۔